السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 275 کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ کل کے درس میں سود کی تعریف اور سود کی اقسام اور سود کی تباہ کاریوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام بتلایا ہے۔ سود حرام ہے، تجارت کرنا حلال ہے، کمانا حلال کمانا یہ حلال ہے، جائز ہے۔ ضرورت ہے انسان کی، مال انسانی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے، مال ایک اہم رول ادا کرتا ہے، انسانی ضرورت ہے، زندگی کا انحصار مال پر ہے۔ تو شریعت نے انسانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آدمی مال کمائے، حلال روزی اختیار کرے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو آیت جمعہ پڑھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اب لوٹ جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھولو، یعنی دنیا میں جو اللہ نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے اس کو فراموش نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ آدمی مال کمائے، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس تجارت کو، خرید و فروخت کو، مال کمانے کو یہ حلال قرار دیا، بشرطے کہ کمانے کا انداز اور طریقہ جائز اور درست ہو۔ اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، دوسری چیز سے منع فرمایا، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ وحرم الربا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحرم الربا، کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال کمائیں اور سود سے بچیں۔ حلال کمانا عبادت ہے، یہ جہاد ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آدمی حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو ایک بہت بڑا وہ نیک کام کر رہا ہے، جہاد ہے یہ۔ سود سے بچنا ہے اور سماج کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کچھ کاروبار کرے، بزنس کرے، تجارت کرے، محنت مزدوری کرے، خود کفیل بنے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس کے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو معلوم نہیں تھا، اسے قرآن و حدیث کے ذریعے سے نصیحت پہنچی، کسی نے بتایا، سمجھایا، نصیحت کی کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب جس کو نصیحت پہنچ گئی ہے اور وہ آدمی سود کی حرمت کو جان لیا ہے، تو کیا ذمہ داری ہے؟ فَانْتَهَا، وہ اس سے بعد آ جائے، چھوڑ دے، سود کو چھوڑ دے، سود کا بائیکاٹ کرے، اس کے قریب نہ جائے۔ فنتہا، اس سے رک جائے، باز آ جائے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، جو گزر گیا سو گزر گیا، یعنی جو نادانی میں ایمان اور توبہ کرنے سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے، سود کھایا ہے، حرام کھایا ہے، ظلم ڈھایا ہے، فَلَهُ مَا سَلَف، جو کچھ ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، اب توبہ کرو۔ اب کیا کرو؟ توبہ کرو اور سود کو چھوڑ دو، کیونکہ سود یہ گویا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے، ہولناکی میں ڈالنا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اس کو کیا کہا گیا ہے کہ سود کی طرف اگر آدمی قدم بڑھائے
تو گویا کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد کامیابی پا سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، یعنی جہالت میں، نادانی میں، لا علمی میں، لاشعوری میں جو ہو گیا وہ سو ہو گیا۔ لیکن اب علم ہو گیا ہے، معلومات ہو گئی ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت مل گئی ہے، توفیق مل گئی ہے، نصیحت حاصل ہو گئی ہے، تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اب جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے، جو نصیحت آئی ہے اس کے مطابق چلے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ فوری طور پر سودی سسٹم اور سودی کاروبار، لین دین سب چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر کسی کو پیسہ دیا ہے اور یہ معاہدہ ہوا ہے کہ میں تم کو 10,000 دیا ہوں، تم اگلے سال ہم کو 15,000 دینا، یا 6 مہینے کے بعد 12,000 دینا، جو معاہدہ ہوا ہے۔ تو اب وہ سودی جو زائد مال ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو اب مت لو۔ یہ نہیں کہ ہم نے توبہ تو کر لی ہے، یہ تو پہلے سے ہو چکا تھا، اب تو یہ لے سکتے، ایسا نہیں۔ جو ابھی بقایا ہے، جو سودی نظام اور سسٹم سے جڑے ہوئے جو مال ہیں ان سب کو چھوڑ دو، اس کا استعمال مت کرو۔ فلہ ما سلف، فلہ ما سلف، اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی توبہ پر اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے، توبہ پر وہ قائم رہتا ہے اور سود کو چھوڑ دیتا ہے اور حرام کے قریب نہیں جاتا ہے، دوبارہ سود کی طرف نہیں لوٹتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ومن عاد، لیکن اب جو دوبارہ نصیحت ملنے کے بعد، علم آنے کے بعد، حق پہنچنے کے بعد جان گیا کہ سود کھانا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جان گیا، جانتے بوجھتے ہوئے وہ دوبارہ سود کی طرف لوٹ رہا ہے۔ توبہ کیا تھا لیکن سدھرا نہیں، پھر مال کی لالچ میں سود کی طرف لوٹ گیا۔ ومن عاد، اور جو لوٹ جائے سود کی طرف، نہ مانے نصیحت کو، ٹھکرا دے نصیحت کو، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو سود کو دوبارہ حاصل کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے اس کی حرمت کو جانتے ہوئے پھر اس سودی نظام میں داخل ہو رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں دوبارہ، تو کتنی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم والے، یعنی سود کھانا، لینا دینا، سودی نظام سے جڑنا، یہ سب جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آیت کے آخر میں کیا کہا؟ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے ان کے قول کو ذکر کیا ہے، یعنی یہ روایت، یہ جو قول ہے ابن عطیہ رحمۃ اللہ کا، امام قرطبی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب میں نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر آیت کے آخر جو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو کافر کا انجام کیا ہے؟ کافر کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کافر کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگر یہاں سود کھانے والا کافر ہے، یعنی کفر کی طرف لوٹ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے در رہے گا کفر کی وجہ سے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں مراد نافرمان مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو کہا گیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ مبالغہ کے لیے ہے کہ یعنی اس جہنم میں بہت دیر تک رہیں گے۔ دوسرے گنہگار جو ہیں، دوسرے جو گنہگار ہیں، ہاں وہ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن یہ جو سود خور ہیں یہ بہت دیر تک جہنم میں باقی رہیں گے۔ تو یہ اگر آیت کا مفہوم کافر کے لیے ہو تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اگر آیت کا مفہوم گنہگار مسلمان کے حق میں ہو تو یہ وقتی طور پر جہنم میں رہے گا، اور بہت دیر تک وہ جہنم میں رہے گا، وقتی طور بھی نہیں بلکہ کافی دیر تک وہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرے گنہگار جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے، مگر سود خور جہنم میں لمبی مدت تک وہاں پہ ٹھہرے رہیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن
اپنے ایمان کی بدولت اور توحید کی بدولت وہ جہنم سے آزاد ہو کر کے جنت میں ان کو داخلہ حاصل ہوگا۔ تو سود کا کھانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا، ہم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر کے سود کھاتے ہیں، اس کی حرمت کو جانتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد سدھرتے نہیں، پھر مال کی لالچ میں واپس لوٹ جاتے ہیں سود کی طرف، تو بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے، بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے اس کے لیے جو نصیحت کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ جا کر کے سود کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کیا انجام بتایا گیا کہ وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام خوری کے فتنے سے بچائے، سود خوری کے فتنے سے بچائے، حلال روزی کی توفیق دے، مال و دولت دنیا میں ہمیں خیر و بلائی عطا فرمائے۔ کثرت سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہمیں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کا اس میں بیان ہے، دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا اس میں تذکرہ ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کی توفیق دے اور حرام کی فتنے سے بچائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔